تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے 23 دسمبر کو پنجاب اور پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی دو جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میدان میں کود پڑی ہیں۔ گزشتہ رات 9:35 پر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ دونوں جماعتوں میں صرف 10 ووٹوں کا فرق ہے، یہ 10 ووٹ قاف لیگ کے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے 15 ارکان پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت پر پابندی ہے۔ اگر پابندی برقرار رہتی ہے اور ارکان اجلاس میں شرکت نہ کر پائے تو عدم اعتماد کی وسعت 25 ووٹوں پر محیط ہو جائے گی۔ اتنی وسیع وسعت کو عبور کرنا شاید پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ آصف زرداری کئی دنوں سے شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ آصف زرداری جب لاہور میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوں اور ملاقاتوں پہ ملاقاتیں جاری رکھے ہوں تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا، لہذا ان کی ملاقاتوں نے عدم اعتماد کو جنم دیا ہے، ظاہری طور پر جس کا کامیاب ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ سیاسی تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گا، مگر پنجاب اسمبلی کی زندگی 10 سے 15 دن تک اور بڑھ جائے گی۔ بظاہر پی ڈی ایم کا مقصد بھی یہی نظر آتا ہے کہ کسی طرح اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ کچھ تجزیہ نگار اس بات پر بھی متفق نظر آتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد پر کام تو کر رہی تھیں، مگر عدم اعتماد کی اس تحریک میں شاید تیزی چودھری پرویز الہی کی اس بات سے آئی ہو جو انہوں نے نجی ٹی وی ARY کو دیے گئے انٹرویو میں کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی نہیں چاہتی کہ موجودہ حکومت ختم ہو، کیونکہ اگر موجودہ حکومت ختم ہوتی ہے تو اس صورت میں سیاسی انتشار اور افراتفری پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ریاست اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اس لیے حکومت کا آئینی مدت پوری کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سیاسی طور پر ہلچل پیدا نہ ہو۔ چودھری پرویز الہی کے اس بیان سے عدم اعتماد کی تحریک میں شدت آئی۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر درج ذیل بات کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اپنے پارٹی صدر اور ارکان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور صدر شجاعت حسین میں اختلاف اس قدر سخت ہیں کہ پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گورنر نے مزید لکھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اپنی اتحادی جماعت تحریک انصاف کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلاف کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے مابین اختلافات میں سیاسی اسٹریٹجی، اسمبلی کی تحلیل، ترقیاتی اسکیموں اور سرکاری افسروں کی ترقی اور تبادلوں کے حوالے سے سنجیدہ نوعیت کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور تحریک انصاف کے درمیان اختلافات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی خیال احمد کو وزیر بنایا، چیئرمین عمران خان اس وزارت سے لاعلم رہے۔ یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ میں بطور گورنر اس بات سے متفق ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین بھی عدم اعتماد میں اپنا زور آزما رہے ہیں، انہوں نے اب بھی اپنا پورا وزن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف سے ملاقاتوں کے بعد چودھری شجاعت نے پی ڈی ایم کی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو دبے لفظوں میں پیشکش کی ہے۔ اگر چودھری پرویز الہی درست فیصلہ کرتے ہیں تو آنے والے 8-9 مہینے بھی وزارت اعلیٰ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب فیصلہ چودھری پرویز الہی نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ درست فیصلہ کرتے ہیں یا جس طرح کا فیصلہ انہوں نے ماضی میں کیا تھا اسی طرح کا فیصلہ اب کرتے ہیں۔ اب بات کا انحصار چودھری پرویز الہی پر ہے کہ درست فیصلہ کے ماضی کا فیصلہ۔ دوسری طرف مونس الہی نے اپنے بیان میں تحریک انصاف اور عمران خان کا ساتھ نبھانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کے جواب میں اب سلوٹلی ناٹ کا میسج لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے، آنے والا الیکشن قاف لیگ اور تحریک انصاف مل کر ایک اتحادی کی صورت میں لڑیں گے۔ مونس الہی نے کہا کہ نون لیگ جانتی ہے چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی توڑنے والے ہیں، اب پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے، مگر کتنے دن پنجاب اسمبلی کو بچا سکیں گے؟
عدم اعتماد کی تحریک ناکامی سے دوچار ہوگی، اس کے بعد 10 سے 15 دن کے اندر اسمبلی توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد کی اس تحریک سے جان چکے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ پی ڈی ایم اس بات سے واقف ہے کہ الیکشن کے میدان میں وہ تحریک انصاف اور قاف لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ٹیکنیکل حربے استعمال کر کے تحریک انصاف اور قاف لیگ کو سیاسی اور الیکشن کے میدان سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کی یہ کوششیں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت پر قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی قاف لیگ کے ساتھ قومی اور صوبائی کی کتنی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ قاف لیگ نے عمران خان سے پنجاب میں 30 سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ ہمیں 30 سیٹیں دی جائیں جہاں قاف لیگ کے نمائندوں کے مقابلے میں تحریک انصاف اپنے نمائندے کھڑے نہ کرے۔ یہ کمیٹی چند ہی دنوں میں جائزہ لے کر رپورٹ عمران خان کو پیش کر دے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔